پہلے ایمان ہے پھر اسلام۔ گویا یوں سمجھ لو کہ ایمان انسان کے اندر ہوتا ہے، اعمال باہر ہوتے ہیں۔ ایمان کسی کو نظر نہیں آتا، یہی وجہ ہے اللہ کے محبوب کی زندگی کے اندر بہت سارے منافقین جو مسلمان شمار کیے جاتے تھے، حالانکہ اسلام تھا، ایمان ان کے پاس نہیں تھا، نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھتے تھے، بظاہر نبی کے ساتھ سفر میں بھی جاتے تھے، لیکن جو چھپی ہوئی چیز ایمان ہے وہ ان کے پاس نہیں تھی۔ جب تک اللہ نے ان کا نفاق ظاہر نہیں کیا، اس وقت تک نبی بھی احترام کر رہا ہے، صحابہ بھی انہیں مسلمان اور مومن سمجھ رہے ہیں۔ جب اللہ نے بتا دیا میرے محبوب یہ جو آپ کے سامنے آ کے بیٹھ کے بڑے لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم ایمان والے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، محبوب ہم اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کی زبانوں پہ اعتماد کر لیا، یقین کر لیا اللہ کے نبی نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جو ان کی زبان پہ ہے وہ ان کے دل میں نہیں ہے۔ نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پر دل میں نماز کی اہمیت نہیں ہے، آپ کے سامنے بیٹھ کے بڑے تعظیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ادب اور احترام بھی نظر آ رہا ہے، لیکن ان کے دل کے اندر آپ کا ادب نہیں ہے، آپ کا احترام نہیں ہے۔ دعوے کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محبوب یہ اللہ کو معبود نہیں مانتے، زبان سے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن میرے محبوب یہ آپ کو اللہ کا سچا رسول نہیں مانتے۔ اس وقت پتہ چلا اللہ کے نبی کو، مسلمانوں کو، کہ یہ مومن نہیں ہے۔ ایمان کے لیے صرف نمازوں کا ہونا ضروری نہیں، صرف رمضان کے روزے رکھ لیے اندر کچھ بھی بھرا ہوا ہے نہیں۔ جب تک آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جب اس پہ پورا ایمان اور یقین نہیں ہوگا کسی کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو سب سے بڑی قیمتی دولت اللہ کے خزانے میں کیا ہے؟ ایمان، ہدایت۔ اللہ کا شکر ادا کرو وہ اللہ نے ہمیں عطا کی، ایمان دیا ہے، اسلام بھی دیا ہے، اور تمام ان باتوں پہ جن کے متعلق اللہ کے نبی نے اپنی امت کو سبق دیا، سمجھایا، ہمارا پورا ایمان ہے، یقین۔ اب ایمان کے بعد افضل الاعمال، اعمال میں سب سے افضل ترین عمل وہ نماز کا ہے۔ اعمال تو بہت سارے ہیں نا، اللہ کے احکامات بہت سارے ہیں،
حج کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اسلام ہے۔ روزے رکھنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور اسلام ہے۔ زکوٰۃ دینا یہ بھی اسلام کا ایک رکن ہے۔ نماز بھی اسلام کا ایک رکن ہے۔ یہ ارکان اسلام ہیں، پر ان سب میں بہترین عمل اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نماز۔ لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ۔ کیا عجیب حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لا حظ فی الاسلام، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فرمان ہے میرے محبوب کا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو تم اللہ کی مرضی کے، اللہ کی مدد کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، ایک سانس بھی نہیں جی سکتے۔ تمہیں ہر وقت اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو سب سے بہترین مجھ سے مدد مانگنے کا ذریعہ نماز ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے پہلے صبر بتلایا۔ اس میں بھی ایک راز ہے، نکتہ ہے۔ استعینوا بالصبر، نماز سے پہلے اللہ نے فرمایا صبر کرو، صبر کے ذریعے میری مدد مانگو۔ نماز پڑھو، نماز کے ذریعے مجھ سے میری مدد مانگو۔ یہ کیا راز ہے اس میں؟ نماز سے پہلے صبر کا حکم۔ آج تو تم امن میں بیٹھے ہوئے ہو، سکون میں بیٹھے ہوئے ہو۔ نبی کا زمانہ جا کے دیکھو، وہاں ایمان کی سزا کیا تھی۔ وہاں کلمہ پڑھنے والے کو سزا ملا کرتی تھی، نماز پڑھنے والے کو سزا ملتی تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے کو سزا ملا کرتی تھی، اور وہ سزا جو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، ایمان کی سزا۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی نبوت کی نشانی میرے سامنے ہے، آپ کا معجزہ میں نے دیکھ لیا، آپ کو سچا میں نے مان لیا۔ میرے محبوب، ایک بیمار بکری کو اگر نبوت کا ہاتھ لگ جائے، اسے شفا مل جائے، سوکھے ہوئے تھنوں کو ہاتھ نبوت لگ جائے، دست نبوت ان کو مس ہو جائے، محبوب وہ سوکھے ہوئے تھن دودھ سے لبریز ہو جائے، بکری کے تھنوں میں دودھ اترتا نظر آئے، اس کے جسم میں صحت اور تندرستی نظر آ جائے، میرے محبوب یہ سارا معاملہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کملی والے، اب میں رہ نہیں سکتا، آپ کی محبت میرے دل کے اندر آ گئی، جلدی کرو مجھے کلمہ پڑھا دو۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہیں۔ حضرت بلال نے پھر عرض کر دیا، میرے محبوب مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں آپ کا امتی بننا چاہتا ہوں۔ ارے کوئی مانے نہ مانے، میں آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرتا ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے محبوب، میں جس کا غلام ہوں وہ بھی یہی تعلیم دیا کرتے تھے، ان کا بھی یہی عمل تھا، وہ بتوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے، وہ لات و عزیٰ منات کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے، ان سے اپنی ضروریات کا مطالبہ کرتے تھے، انہی سے حاجتیں مانگا کرتے تھے۔ میرے محبوب، آج تک میں بھی یہی کرتا رہا، لیکن آپ کی بات کا مجھے یقین آ گیا، اب تو میرے دل کے اندر یہ یقین بیٹھ چکا ہے، اللہ کے سوا کرنے والا کوئی نہیں۔
لا الہ الا اللہ کا مفہوم میری سمجھ کے اندر آ گیا، میرے دماغ میں اس کی اہمیت بیٹھ گئی۔ میرے محبوب، عزت دینے والا بھی اللہ، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا میں روزی دینے والا کوئی نہیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ میرے محبوب، رزق کا دروازہ، رزق کا خزانہ میرے اللہ کے پاس ہے، جسے چاہے جتنا چاہے رزق دے دے، کسی کو امیر بنا دے، کسی کو غریب بنا دے، ارے کسی کو اتنا دے اسے اپنی دولت کا پتہ ہی نہیں۔ میری دولت کہاں کہاں زمین پہ بکھری ہوئی ہے۔ کوئی بیچارہ ایسے بھی وقت گزارتا ہے، ایک وقت کا کھانا مل گیا، شام کا پتہ بھی نہیں مجھے ملے گا کہ نہیں، کہیں پانی پینا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں۔ ارے ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے محبوب سامنے کھڑے ہیں، او بلال تو نے ایمان کے لیے تیاری تو کر لی، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار تو ہو گیا، لیکن یاد رکھ جیسے تو کلمہ پڑھے گا تیرے اپنے بھی دشمن بن جائیں گے، جس کا تو غلام ہے تیرا مالک بھی تیرا دشمن بن جائے گا۔ آج بکری چرا کے گھر جاتا ہے، تجھے کھانا بھی ملتا ہے، پانی بھی ملتا ہے، او بلال اگر تو نے کلمہ پڑھ لیا تیری عزت ان لوگوں کی نظروں سے گر جائے گی۔ اللہ کے ہاں تو عزت والا ضرور بنے گا، لیکن لوگ تیری قدر نہیں کریں گے، بجائے کھانا دینے کے تیری پٹائی کریں گے، بجائے پانی پلانے کے تیری پٹائی کریں گے۔ او بلال میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا، یہ ایمان اتنا سستا کوئی نہیں، یہ ایمان معمولی کوئی نہیں۔ یاد رکھ اگر تو نے کلمہ پڑھ لیا بڑے دکھ اٹھانے پڑیں گے، اگر دکھوں کے لیے تیار ہے تو کلمہ پڑھ لے۔ میں وہ جملہ بتا رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کو اللہ نے مقدم رکھا ہے، صبر کو اللہ نے نماز سے بھی پہلے ذکر کیا قرآن میں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے ایمان کے فوراً بعد انسان کی آزمائش ہے۔ اے بلال اگر تو ان لوگوں کی تکلیفیں برداشت کر کے واپس کفر میں چلا گیا، پھر زمین پہ زندہ رہنے کے قابل کوئی نہیں، پھر تیری سزا موت ہو جائے گی۔ یاد رکھ اگر ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کی ہمت ہے تو کلمہ پڑھ لے، پھر اللہ کی ذات کو مان لے، پھر میری نبوت کو تسلیم کر لے۔ یہ دکھ تیرے سامنے ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے۔ میرے محبوب جب حقیقت میرے سامنے آ گئی، میں نے صداقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، میں نے آپ کی نبوت کو پہچان لیا، آپ کے ابو بکر کی صداقت کو میں نے پہچان لیا، مجھے یقین ہو گیا ایمان سچا، ارے ایمان دینے والا رب بھی سچا، تجھے نبوت دینے والا رب بھی سچا، تیری نبوت بھی سچی۔ محبوب اب میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں میں کلمے کا انکار نہیں کروں گا۔ آگے آپ حضرات جانتے ہیں، روزانہ تعلیم سنتے ہیں، جیسے بلال نے کلمہ پڑھا اور ایمان کا اظہار کیا تو پھر کیا انعام ملا لوگوں کی طرف سے، سب جانتے ہیں۔ نہ کھانا نہ پینا، وہ سزا جو تم نے زندگی میں کبھی نہ دیکھی۔ آگ کے انگارے زمین پہ لٹا کر بستر بنایا جاتا اور بلال کے جسم سے کپڑے اتار کے آگ پہ لٹایا جاتا اور اوپر سے وزنی پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ ہلے نہ، حرکت نہ کرے۔ آج ایک چھوٹی سی انگاری، چنگاری پاؤں کے نیچے آ جائے، آدمی تڑپ اٹھتا ہے، آگ نیچے آ گئی،
ان کے کیا کہنے ان کی آزمائشوں کے، جن کے لیے آگ کا بستر بنایا گیا ہو اور آگ پہ لٹایا گیا ہو، پھر اس آگ سے تپش اور گرمی کی وجہ سے حضرت بلال کے جسم سے خون، چربی نکلی، جس کے ذریعے وہ آگ بجھی۔ اتنی تکلیفیں امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلال کی تکلیف کو دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ اے بلال، میں نے تجھے سمجھایا تھا ایمان کا اظہار نہ کرو، ابھی اپنے ایمان کا اعلان نہ کرو، ابھی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کرو، اپنے ایمان کو چھپائے رکھو۔ او بلال، آج مجھ سے بھی دیکھا نہیں جاتا، لیکن کیا کروں، میں تیری مدد کیسے کروں، میں ان ظالموں کے ظلم سے کیسے چھڑاؤں؟ پھر بھی مقدروں والے بلال کو سارے نوجوان مار رہے ہیں، اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں بلال صبر کر، صبر کر، ایک دن آئے گا کہ اللہ ان کے ظلم سے تیری حفاظت فرمائے۔ یہ نبی کی طرف سے تسلی۔ اور امیہ ابن خلف کہنے لگا، اے مکے کے نوجوانوں، اس بلال کے ایمان کی سزائی سے دو، اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، اس کی سزائی سے ملنی چاہیے۔ نوجوانوں نے اکٹھے ہو کر، جمع ہو کر پوچھ لیا، چودھری صاحب کیا سزا دیں؟ وہ چودھری صاحب کہنے لگا، اے نوجوانوں، اس کے پیروں میں رسے ڈال کر مکے کی نوکیلی پتھریلی زمین پہ گھسیٹو، ارے پتھروں کی وجہ سے اس کا جسم چھلنی ہو جائے۔ کبھی پیروں میں رسے باندھتے، کبھی گلے میں پھندا ڈالتے۔ یہ تکلیفیں آسان نہیں ہیں، بیان کرنا میرے لیے بھی آسان ہے، سننا تمہارے لیے بھی آسان ہے۔ ارے جن لوگوں نے یہ مشکلات دیکھی، جنہوں نے برداشت کی، ان سے پوچھو ایمان کی سزا کیا ہے۔ ایمان بڑا مشکل ہے، بڑا قیمتی ہے یہ ایمان۔ ہائے، پھر بھی بلال کی زبان سے ایک ہی جملہ تھا، کیا تھا بولو؟ احد، احد، احد۔ معبود کتنے ہیں؟ ایک۔ بلال کا مالک بھی کہہ رہا ہے 360 بت ہمارے مالک، اور بلال آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے بھی کہہ رہا احد، احد، احد۔ یہ 360 کچھ نہیں کر سکتے میرے اللہ کی مرضی کے بغیر، حکم صرف اللہ کا چلے۔ بلال کے ترانے ہیں، یہ بلال کے الفاظ ہیں۔ آواز آئی، استعینوا بالصبر، اور میرے بلال ایمان کی وجہ سے تجھے تکلیفوں کے اندر ڈالا گیا، تجھے مشقت کے اندر ڈالا گیا، تجھے تکلیفیں پہنچائی گئی۔ استعینوا بالصبر، اور میرے بلال جتنا صبر کرے گا میں رب تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، میری مدد تیرے ساتھ آئے گی۔ ارے نماز کے ذریعے مدد مانگو، صبر کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر لو۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ ایمان کی بات ہے، یقین کی بات ہے۔ ہم تو خوش ہو جاتے ہیں نا، فلاں مالدار آدمی میرے ساتھ ہے، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ چودھری صاحب میرے ساتھ ہے، میرا کون کیا بگاڑے گا؟ لیکن اصل ساتھ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اگر کوئی بڑا آدمی، گاؤں کا معزز آدمی، کوئی بہت بڑا افسر
وہ بھی تیری عزت کرے گا، احترام کرے گا، وہ تیری طرفداری کرے گا، تیری مدد کرے گا، وہ بھی تب کرے گا جب اللہ اس کے دل میں تیری محبت ڈالے گا۔ اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ نے نماز سے پہلے صبر کا ذکر کیا۔ ایمان لاؤ گے سزائیں ملیں گی، پھر صبر کرنا، اور جب میری مدد آ جائے پھر نماز پڑھنا۔ نماز معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کے بہت سارے احکامات ہیں جو اللہ نے ایمان والے کو تحفے کے طور پہ دیے، لیکن نماز کا تحفہ ایک ایسا ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عرشوں پہ بلا کے دیا، عرشوں پہ بلا کے۔ دو چیزیں اللہ نے وہاں بلا کے اپنے نبی کو دی اور امت کے لیے دی، ایک نماز اور ایک روزہ۔ اور یہ بھی آپ کو پتا اگلے جمعے انشاءاللہ بتاؤں گا، معراج کا مہینہ ہے، شروع میں کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ بولو 50۔ یہ تو مہربانی اللہ کے ایک نبی کی۔ کون سا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے چھٹے آسمان سے پھر واپس اللہ کے نبی کو بھیجا۔ تیری مہربانی، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھی، وہ 2 بھی نہیں پڑھتی تھی، تیری امت 50 کیسے پڑھے گی؟ حالانکہ نبی خوش ہیں، میری امت موجوں میں آ گئی، میری امت کو 50 نمازیں مل گئی، نبی خوش ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، امت میری، انعام میری امت کو ملا، تو پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا یہ پتہ تب چلے گا جب امت پڑے گی۔ چکر لگاتے لگاتے کتنی نمازیں رہ گئی؟ نوجوانوں ذرا بتاؤ، اگر آج 50 نمازیں ہوتی تم دنیا کا کوئی کاروبار کر لیتے؟ ایک نماز سے سلام پھیرا، دوسری شروع، دوسری نماز سے فارغ ہوئے، تیسری شروع۔ اب تو 5 نمازیں ہیں، پھر بھی دوسری نماز کی اذان کی آواز آتی ہے نا، کہتے ہیں یار ابھی تو ظہر کی پڑھ کے آیا ہے، اتنی جلدی عصر کی آ گئی، وہ ابھی عصر کی پڑھ کے گھر نہیں پہنچے تو مغرب پھر ہو گئی۔ اور اگر 50 ہوتی پھر لگا ہی رہتا، پھر تم بھی نہ ہوتا، بے فکر ہو گیا، پھر شادی شودی کون کرواتا؟ نماز بھی لگ رہے تو 50 نماز، فرصت ہی نہ ملتی۔ اور آپ سوچ رہا ہو ہم پڑھتا ہی نا، اب کون سا 5 نے پڑھ رہا ہے؟ نبی سے محبت ہے نا، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے فرمایا صلاۃ قرۃ عینی، میری امت والو نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو نماز پڑھو، اگر میری آنکھوں کو دکھ دینا چاہتے ہو پھر نماز چھوڑنا، اگر مجھ سے محبت ہے اور مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، میرے دل کو سکون دینا چاہتے ہو پھر نماز پڑھنا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کافر نے وار کیا تھا، کس حالت میں کیا تھا پتہ ہے؟ نماز کی حالت، مصلی پہ نماز پڑھا رہے ہیں، امامت کروا رہے ہیں، وار کیا، خنجر سے وار، ابھی نماز پوری نہیں ہوئی، تڑپ کے نیچے گرے مصلی پہ، نماز کی حالت میں۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے نظر ڈالی، اگلی صف کے اندر ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، جلدی سے دوڑنے لگے، فاروق
اعظم کو سنبھالا جائے، امیر المومنین کو سنبھالا جائے، بادشاہ کو سنبھالا جائے۔ فاروق اعظم نے اشارہ کر دیا، او صحابی رسول میرے جسم کی پرواہ نہ کر، میری جان کی پرواہ نہ کر، سب سے پہلے نماز کا فکر کر۔ ان لوگوں نے نیت باندھی ہوئی ہے نا، امام زخمی گر گیا تو آگے ہو، پہلے ان کی نماز پوری کروا پھر میرا فکر کر۔ اتنی اہمیت والی نماز۔ بعد میں اٹھا کے گھر لے گئے، 3 دن زندہ تھے۔ جب تیسرا دن تھا نا، نماز کی ہمت نہ رہی، پہلے تو اشارے سے پڑھتے رہے، جو آخری نماز تھی نا ہمت نہ رہی، اٹھنے کے قابل نہ رہے، سارا لہو جسم سے نکل گیا، بہہ گیا، جسم بے جان بے طاقت۔ لوگ جمع ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں کہنے لگے لا حظ بالحیات لمن لا صلاة لہ، او لوگو اب اس زندگی میں کوئی مزہ نہیں جس زندگی میں نماز پڑھنے سے عاجز ہو جائے، جس زندگی میں نماز کی بھی ہمت نہ ہو، وہ بھی کوئی زندگی؟ اب نہیں چاہیے مجھے زندگی۔ حالانکہ پہلی نماز ہے یہ، جو زخموں کی وجہ سے قضا ہو رہی ہے، نہیں رہا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، ارے جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، مت کہے میں مسلمان ہوں، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ لیکن فاروق اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ لا حظ فی الحیات، ارے اس زندگی میں ہی مزہ نہیں جس زندگی میں نماز پڑھنے کی ہمت نہ ہو۔ یار ہم اچھے بھلے ہو کر، ہٹے کٹے ہو کر، یوں سمجھ لو کہ یہ مسجد ہمارے گھروں میں، ہمیں کوئی میل 2 میل 10 کلہ جانا نہیں پڑتا، ہر گھر کے سامنے یہ مسجد، چند قدم چلو گے مسجد، اور پھر بھی نماز نہ پڑھیں۔ نماز کا مزہ ہم نے چکھا ہی نہیں، نماز کی اہمیت کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا آج تک۔ اگر اس کی اہمیت کا پتہ ہوتا تو اللہ کی قسم کبھی نماز نہ چھوڑتے۔ مزدور آدمی کو مزدوری کی اجرت کی اہمیت ہے، اگر میں مزدوری پہ نہ گیا تنخواہ نہیں ملے گی، دکان پہ نہ بیٹھا تو سودا نہیں بکے گا، گھر کا نظام نہیں چلے گا۔ یار ان چیزوں پہ یقین ہے، اللہ کی ذات کا یقین بالکل اڑ گیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ ہیں، کوئی دکان رزق نہیں دیتی، کوئی زمین رزق نہیں دیتی اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، یا دیتی ہے؟ بولو نہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، وہ نبی کے زمانے کے کافر تھے جو کہتے تھے نبی پاگل ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے، ہم تجارت نہیں کریں گے مال کہاں سے آئے گا، ہم کاروبار نہیں کریں گے بچے کیسے پلیں گے، وہ نبی کو پاگل کہتے تھے۔ ارے ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو پتہ ہے اللہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا اللہ کے چاہنے سے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ کو بھی راضی رکھیں اور پھر کاروبار کے لیے نکلیں۔ دیکھو تمہاری زندگی میں برکت آئے گی، تمہارے گھروں میں برکت آئے گی، کاروبار میں برکت آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے تو سن، اگر تیرے اندر ایمان ہے تو سن، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن والوں سے پوچھ لو، قاری مشتاق صاحب بیٹھے ہیں، قرآن کی آیت اسی طرح ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم سنو، اذا قضیتم الصلاۃ، پہلے نماز پڑھو، جب نماز پڑھ لو پھر روزی کے پیچھے بھاگو، تجھے روزی ملے گی۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ۔ ہم کہتے ہیں نماز جائے تو جائے، روزی نہ جائے، کہاں ملے گی؟
جب ہمارا یقین ہے کہ روزی دینے والا رازق کون ہے؟ بولو اللہ ہے. جب ہم گھر سے نکلے ہی اللہ کو ناراض کر کے، پھر ٹکریں کھائیں گے، ہم ٹھوکریں کھائیں گے، کوئی مقصد پورا نہیں ہوگا. اس لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا، خدا را زندگی نہ جانے کب ختم ہو جائے. ایک ایک سانس کو قیمتی سمجھو، ایک ایک دن، ایک ایک رات کو قیمتی سمجھو. آج اگر یہ سانس رک گیا، ساری دنیا زور لگائے سانس کو نہیں چلا سکتی. اللہ کا شکر ادا کرو، یہ سانس چل رہے ہیں، موقع مل رہا ہے، اس لیے اللہ کو جیسے ہو سکے راضی کرنے کی کوشش کرو. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.